شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کو مزید بیان کرتے ہوئے ہم بتائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو قید سے مصر کی بادشاہی عنایت کرتے ہیں، اور ہم اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے مصر کی بادشاہ بننے تک کا ذکر کریں گے۔ محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود بھی عزیز مصر آپ کو قید میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ عزیز اور اس کی بیوی زلیخا کو یہی بات درست لگتی ہے۔ وہ یہ معاملہ لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے اور یہ سراسر ظلم اور زیادتی تھی، تاہم اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود تھی۔ اس طرح آپ نے ان عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچ گئے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا تو آپ کے ساتھ 2 قیدی موجود تھے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس کا نام نیبوا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا جس کا نام مجلس تھا۔ وہ کسی جرم کے سلسلے میں مشغول تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عبادت گزاری اور مخلوق خدا سے محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک خواب آیا جو ان کے شب و روز کے مشاغل سے مناسبت رکھتا تھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی 3 بیلیں ہیں جن کے پتے ہیں اور انگور کے دانے پک چکے ہیں، تو اس نے ان انگوروں کو پکڑ کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑ دیا اور وہ بادشاہ کو مشروب پلاتا ہے۔ دوسرے قیدی نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں اس کے سر پر 3 ٹوکریاں ہیں جو کہ روٹیوں کی بھری ہوئی ہیں اور پرندے سب سے اوپر والی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے بخوبی واقف ہیں، اور کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ مجھے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی توحید بیان کرتا ہوں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اپنے اباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے مذہب و ملت کا تابع ہوں۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کریں۔ یہ ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی تاکہ ہم تمام لوگوں کو بھی دعوت توحید دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ اللہ جو یک طرفہ ہے اور طاقتور ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک ایسی حالت میں دعوت دی جو خاص موقع پر تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی عظمت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اور وہ ہر طرح کی بات قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ مناسب اور واجب رہنمائی کرنے کی ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساتھیو، تم نے جو خواب دیکھا ہے، تم میں سے ایک یعنی ساقی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور شراب پلانے والوں میں مقرر ہوگا، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا کہ مجھے بغیر جرم اور گناہ کے قید میں بند کیا گیا ہے، حالانکہ میں بے گناہ ہوں۔ تو جب یہ قیدی رہا ہوا تو شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قید میں 7 سال گزارے۔
جو قیدی رہا ہوا تھا جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو شیطان نے اس کے دماغ سے وہ بات نکال دی جو یوسف علیہ السلام کا پیغام تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو پیغام دیا تھا کہ آپ جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا اور بتانا کہ مجھے بے گناہ قید میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات نکال دی تھی کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بادشاہ کو خواب آتا ہے جو مصر کا بادشاہ ریحان بن ولید ہے۔ ان کو خواب آیا کہ گویا وہ ایک نہر کے کنارے پر ہے اور 7 موٹی تازی گائیں نکلیں۔ انہوں نے باغ میں چرنا شروع کر دیا، پھر 7 کمزور گائیں نکلیں اور پھر وہ بھی چرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچانک کمزور گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ گھبرا کر خواب سے بیدار ہو جاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک ٹہنی پر 7 سرسبز خوشے اور 7 خشک خوشے ہیں اور خشک خوشوں نے سرسبز خوشوں کو کھا لیا۔ اس طرح بادشاہ دوبارہ گھبرا کر خواب سے بیدار ہو جاتا ہے، اور جب بادشاہ نے براہ راست اپنے اس خواب کا ذکر اپنے لوگوں کے سامنے کیا اور جواب مطلوب کرنا چاہا تو سب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ مشکل خواب ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ 2 قیدیوں میں سے رہائی پانے والے میں سے ایک کو یاد آیا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا ہے۔ جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا اور لوگوں کو اس کی تعبیر دینے سے عاجز دیکھا، اب اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے رہائی پانے والے نے مطلب ساقی نے اپنے بادشاہ سے اور اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے تعبیر معلوم کرنے کے لیے جانا پڑے گا، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف جانا ہوگا۔ اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اے یوسف، اے میرے سچے دوست، مجھے آپ خواب کی تعبیر بتا دو جس میں 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور ان کو اچانک 7 کمزور گائیں کھا جاتی ہیں، اور ایک ٹہنی پر 7 سرسبز خوشے اور 7 خشک خوشے ہیں، اور خشک خوشوں نے سرسبز خوشوں کو کھا لیا ہے، تاکہ لوگوں کی طرف واپس جا کر ان کو خواب کی تعبیر کے متعلق علم دوں۔ تب یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی شرط اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے علم کے مطابق اس کے سامنے وضاحت کی اور خواب کی تعبیر بیان کر دی، اور اس سے قید خانے سے جلد رہائی کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوب فصلیں ہوں گی اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ اپنے انگور، زیتون، تیل اور دیگر پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ اس سے نپٹنے کا بھی بتایا، رہنمائی فرمائی اور طریقہ بتایا کہ خوشحالی اور تر و تازگی کے سالوں میں غلہ ذخیرہ کرنا اور احتیاط کے ساتھ اپنی بالیوں میں رہنے دینا، صرف کھانے کی ضرورت کے تحت اس کی مقدار کے مطابق نکالنا، اور قحط سالی کے دور میں بیج بھی کم ڈالنا کیونکہ پیداوار کم ہوگی۔ اب جب یہ بندہ خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے سامنے جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ تعبیر اور اس سے نپٹنے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے، تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، فہم و دانش اور ان کی راہ کی درستگی کا علم ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے، تاکہ یوسف علیہ السلام کو قریبی ساتھیوں میں شامل کیا جائے۔ لیکن جب یہ قاصد پیغام لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے چاہا کہ قید خانے سے نکلنے سے پہلے سب کو معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو صرف ظلم اور زیادتی سے قید خانے میں رکھا گیا تھا، اور لوگوں کے لگائے گئے الزامات بالکل غلط ہیں اور آپ پاک اور صاف ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے قاصد کو پیغام دے کر لوٹا دیا اور فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور اس سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور ان کے مکر و فریب سے میرا اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ جب یہ قاصد لوٹ کر بادشاہ کے پاس آتا ہے تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے معلوم کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
تو وہ عورتیں بول اٹھیں کہ بادشاہ سلامت، یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہیں اور انہوں نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب زلیخا بھی بول اٹھیں کہ میں بھی بتا دیتی ہوں کہ یوسف بالکل پاک دامن ہے، میں نے ہی اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا اور ان میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں ہے، وہ تو اچھا انسان ہے۔ اب جب کہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور کردار کی بلندی ظاہر ہوئی اور اس جھوٹ کا پورا پول کھل گیا جو لوگوں نے اس کی طرف منسوب کر رکھا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو مشیر خاص بنا لیتا ہوں، یعنی کہ میں اسے اپنا وزیر قریبی بنا لیتا ہوں اور اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کی گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے 70 زبانوں میں آپ سے بات چیت کی، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم آج سے میرے خاص بندے ہو۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقررہ کر دیں تاکہ معاشی تنگی اور مشکلات میں لوگوں کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نرمی اور شفقت کی جائے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ میں خزانوں کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی عزتیں دیں اور مصر کی تمام زمینوں پر انہیں اختیار دے دیا اور انہیں اپنی انگوٹھی پہنائی اور ریشم کا لباس پہنایا اور سونے کا ہار ان کے گلے میں لٹکایا، اور انہوں نے اپنی دوسری سواری پر سوار کیا۔ اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ مملکت کی پوری ذمہ داری آپ پر ہے، میں تو صرف نام کا بادشاہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 برس تھی اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ایک بڑی خاندانی اور شان والی عورت سے کر دی۔ امام سلیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بادشاہ نے کتفیر کو عہدے سے ہٹا کر یوسف علیہ السلام کو اس عہدے پر فائز کیا تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ زلیخا کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد بادشاہ نے اس کی شادی بھی یوسف سے کرا دی۔ عجب اتفاق ہوا کہ زلیخا جس نے الزام لگایا تھا اب تک کنواری تھی، کیونکہ اس کا خاوند عورت کے پاس جانے کے قابل نہ تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا جن کا نام افرایم اور منسا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا، اس لیے پورا ملک آپ پر اعتبار کرتا تھا اور تمام مرد اور عورتیں آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس طرح اس نے قید خانے سے نکل کر بادشاہی کا رتبہ حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے نیک بندوں پر انعامات اور کرم کرتے ہیں۔ جناب سامعین، آج میں نے یوسف علیہ السلام کے قصے کا حصہ 3 بیان کیا ہے، اور اگلے قصے میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے ملاقات کا تذکرہ کروں گا، اور اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری پہنچائی گئی معلومات سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور اللہ حافظ۔